السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم اسٹڈی کر رہے ہیں 10th کلاس کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 20 واٹر۔ آج ہم اس کا ٹاپک 20.3 ڈفرینس بٹوین ٹیپ واٹر اینڈ ڈسٹلڈ واٹر کو ڈسکس کریں گے۔ ہماری آج کی ڈسکشن اردو اور انگلش میڈیم دونوں طرح کے اسٹوڈینٹس کے لیے ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹیپ واٹر ایسا پانی جو ہمارے پاس عام گھروں میں، دکانوں میں، دفتروں میں ہمارے پاس روزانہ کے استعمال کے لیے آ رہا ہے، وہ ہمارے پاس ٹیپ واٹر ہے۔ یہ ٹیپ واٹر supplied to our homes, shops and offices۔ ہمارے پاس جو گھروں میں، دکانوں میں ڈیلی روزانہ کے استعمال کے لیے ہمارے پاس جو پانی ہے، یہ ٹیپ واٹر ہے۔ تھرو ٹیپس جو ہمارے پاس واٹر سپلائی اسکیمیں ہیں، یا کسی وجہ سے بھی ہمارے پاس نل کے ساتھ ٹیپ کے ذریعے جو ہمارے پاس پانی آ رہا ہے، وہ ٹیپ واٹر ہے۔ اس کے علاوہ ٹیپ واٹر ہمارے پاس ریور سے، لیکس، جھیلوں سے، تالابوں سے، یا کسی بھی انڈر گراؤنڈ سورس سے جو ہمارے پاس پانی آ رہا ہے، وہ ہمارے پاس ٹیپ واٹر ہے۔ ٹیپ واٹر میں منرلس موجود ہوتے ہیں، جیسے آپ کے پاس سالٹس آف کیلشیم، سالٹس آف میگنیشیم، اس کے علاوہ سالٹس آف کلورائن اینڈ فلورائڈ۔ ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس یہ سالٹس بھی پانی میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس ٹیپ واٹر ہے، یہ گڈ کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی، بجلی کا یہ بہت اچھا کنڈکٹر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بجلی گزرنے کے لیے ہمارے پاس فری آئنس کا ہونا ضروری ہے، اور ٹیپ واٹر میں جو ہمارے پاس منرل ہیں، جو سالٹ ہیں، جو حل ہوئے ہوتے ہیں، ان سالٹس کی وجہ سے فری آئنس موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بجلی کا بہت اچھا کنڈکٹر ہے۔ اس کی جو پی ایچ ہے، یہ 6.5 to 8.5 تک ہو سکتی ہے۔ اب ہمارے پاس ڈسٹلڈ واٹر کون سا ہے؟ جو ہمارے پاس ٹیپ واٹر ہے، اس کو ہم ڈسٹیلیشن پروسیس سے گزاریں، ڈسٹیلیشن پروسیس سے گزاریں اور سٹیم بنا لیں۔ یہ جو ہمارے پاس سٹیم یعنی بھاپ بنی ہے، اس کو دوبارہ کنڈینس کریں۔ ڈسٹلڈ واٹر ٹیپ واٹر تھا، اس کو ہم نے ڈسٹیلیشن پروسیس سے گزارا۔ ڈسٹیلیشن پروسیس کا کیا مطلب ہے؟ اسی پانی کو آپ ہیٹ کریں، گرم کریں اور سٹیم بنا لیں، بھاپ بنا لیں۔ جب اس بھاپ کو دوبارہ کنڈینس کریں، ٹھنڈا کریں، جو آپ کے پاس لیکوڈ حاصل ہوا ہے، جو اب آپ کے پاس واٹر ہے، یہ پیور واٹر ہے، ڈسٹلڈ واٹر ہے۔ اس میں کوئی امپورٹیز نہیں ہے، نو بیکٹیریا، کوئی بیکٹیریا نہیں ہے، کوئی آئن نہیں ہے، کوئی بھی دوسری امپورٹیز اس میں شامل نہیں ہے۔ اب اس میں اگر کوئی آئنس نہیں ہے، امپورٹیز نہیں ہے، تو ڈسٹلڈ واٹر میں سے الیکٹرسٹی نہیں گزرتی۔ یہ بیڈ کنڈکٹر ہے الیکٹرسٹی کا، بیڈ کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی۔ اس کو ہم یوز کہاں کرتے ہیں؟ لیبز میں یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ میڈیکل پروسیجرز میں یوز کرتے ہیں، فارماسیوٹیکل پروسیس میں، ادویات بنانے میں اسے ہم ڈسٹلڈ واٹر کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو میڈیکل اکوپمنٹ ہیں، جو آپ کے پاس میڈیکل میں اکوپمنٹس، آلات استعمال ہوتے ہیں کوئی بھی، ان کو صاف کرنے کے لیے، اسٹیریلائز کرنے کے لیے، اسٹیریلائز کرنے کے لیے بھی ہم اسی ڈسٹلڈ واٹر کو یوز کرتے ہیں۔ ڈسٹلڈ واٹر کی جو پی ایچ ہے وہ 7 ہوتی ہے، ڈسٹلڈ واٹر کی پی ایچ جو ہے وہ 7 ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ٹیپ واٹر اور ڈسٹلڈ واٹر کا ڈفرنس۔ اب ہمارے پاس ایک کوئک چیک ہے 20.2، وائی ٹیپ واٹر از اے کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی۔ ٹیپ واٹر میں سے بجلی کیوں گزرتی ہے جبکہ ڈسٹلڈ واٹر میں سے بجلی کیوں نہیں گزرتی؟ تو ہم یہ ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ ٹیپ واٹر از اے کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی ڈیو ٹو پریزنس آف فری آئنس فرام ڈیزالوڈ منرل۔
جو ہمارے پاس منرلز ہیں، جو ہمارے پاس ٹیپ واٹر ہے اس میں منرلز کیونکہ موجود ہوتی ہیں، ان منرلز کے آئنز کی وجہ سے اس میں سے الیکٹریسٹی گزر سکتی ہے۔ ڈسٹل واٹر از اے بیڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ڈیو ٹو ایبسینس آف آئن، اس میں آئنز فری آئنز پریزنٹ نہیں ہوتے کیونکہ اس میں کوئی بھی امپورٹیز کوئی بھی آئن شامل ہی نہیں ہوتا، اور یہ جو ڈسٹیلیشن پروسیس ہے اس کی وجہ سے اس کی امپورٹیز ختم ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے یہ الیکٹریسٹی کا بیڈ کنڈکٹر ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، امید ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لی ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ تھینک یو۔